پیشے کا آدمی سمجھ لیا. ہم نے کبھی یہ فکر نہیں کی کہ ہمارے مسلیوں کی نماز صحیح ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ان کو قرآن مجید اتنا یاد ہے یا نہیں ہے کہ وہ مسنون طریقے پر نماز ادا کر سکیں. ہم بالکل اس کی فکر نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا خشوع تھا، لیکن ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کہ اس خشوع و خضوع کے باوجود نماز کی حالت میں بھی حضور گوشہ چشم سے دائیں اور بائیں نمازیوں کو دیکھتے رہتے تھے، اور اگر ان کے اندر کوئی کوتاہی ہوتی تھی اس کوتاہی کو دور فرماتے تھے. مذاکرہ قرآن کی مجلسوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹھتے تھے، صحابہ کرام سے خود قرآن پڑھوا کر سنتے تھے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی فکر تھی. زندگی کے ہر مرحلے میں جس ہدایت کی ضرورت ہے وہ ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فراہم کرتے تھے. دیکھیے، اس وقت 3 طلاق کا مسئلہ پورے ملک میں چلا. حکومت کی جو نالائقی ہو وہ اپنی جگہ ہے، لیکن میں ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں، ہم نے ایسے واقعات کو روکنے میں کتنی کوششیں کی. آپ جانتے ہیں محدثین اور شارحین نے لکھا ہے کہ نماز تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قضا ہوئی غزوہ خندق کے موقع سے، جب تیروں کی ایسی بارش ہو رہی تھی کہ صحابہ اپنے خیمے سے باہر نکل نہیں سکتے تھے. لیکن جماعت جو آپ کی فوت ہوئی، تکبیر اولا جو آپ کی فوت ہوئی، یہ فوت ہوئی مرض وفات میں، جب آپ اتنے زیادہ کمزور و نحیف تھے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے آپ کو مسجد نبوی میں لے جایا گیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے امامت پر مقرر فرمایا تاکہ نماز بھی ہو جائے اور تاکہ امت کو اشارہ بھی مل جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کی قیادت اور امارت کے لیے حضور کا منشا کیا ہے. اس حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکبیر اولا یا جماعت فوت ہوئی. لیکن ایک موقع اور بھی ہے. قبیلہ بنو سلمہ میں 2 خاندانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا تھا. حضور صحابہ کو لے کر محلہ بنو سلمہ میں گئے. عصر کا وقت تھا، عصر کا وقت قریب تھا، ظہر کے بعد کا وقت تھا. ان حضرات کو مسجد میں چھوڑ دیا اور آپ تشریف لے گئے ان کے معاملے کو سلجھانے کے لیے. اتنی تاخیر ہو گئی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندیشہ ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عصر کا وقت نکل جائے، عصر کی نماز نہ ہو سکے. تو وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گئے، عرض کیا کہ آپ نماز پڑھا دیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب تک تشریف نہیں لائے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بڑے رقیق القلب آدمی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کبھی نماز پڑھانے کو تیار نہیں ہوتے تھے، تو حضرت ابو بکر نے انکار کیا. پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا مشورہ دیا. اب حضرت بلال عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. انہوں نے عصر کی نماز شروع کی. نماز شروع ہونے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضرت عبد الرحمن نے پیچھے ہٹنا چاہا، حضور نے ہاتھ کے اشارے سے منع فرما دیا. میں جو بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اصلاح بین المسلمین، 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کی اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اتنی زیادہ تھی کہ تکبیر اولا جو مرض وفات کی معذوری کے بغیر آپ سے نہیں چھوٹی، اس کو آپ نے 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے گوارا فرمایا. اتنی زیادہ اہمیت ہے. لیکن آج ہم لوگوں کی صورتحال کیا ہے؟ ہم مسجد میں امام ہیں، ہم اس محلے کے خطیب ہیں، ہم اس محلے کے لوگوں کے احوال سے واقف ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ فلاں گھر میں میاں بیوی کے درمیان بہت تنازع چل رہا ہے، اندیشہ ہے کہ طلاق تک نوبت پہنچ جائے گی. ہمیں معلوم ہے کہ والدین اور اولاد کے درمیان اختلاف ہے. اگر یہ اختلاف حل نہ ہوا تو کہیں یہ بچے اپنے ماں باپ کی بد دعا نہ ان کو لگ جائے.
ہمیں معلوم ہے کہ دو بھائیوں کے درمیان جائیداد کی اور ترکے کی لڑائی ہے، اگر اس کو نمٹانے کی کوشش نہیں کی گئی تو قتل و خون کی نوبت بھی آ سکتی ہے۔ لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہمیں کیا کرنا، میں کیوں خواہ اس مسئلے میں جاؤں اور اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالوں۔ ہر ایک مومن